اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين ما أغلادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عني بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله وسلم صلوات علی محمد و آل محمد ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے عطا کیا ہمیں رحمت للعالمین رسول اللہ، امام دیا ولی اللہ، اور انہی میں سے ایک ہے ابا عبداللہ۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ
کہ ایک بار پھر وہ ذکر کر سکیں جس ذکر کا ذاکر وہ خود ہے، اور نازا ہے ان کا ذکر کر کے پروردگار۔ یاد رکھیے گا یہ جو مجلس اعضا ہے نا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں آ کر آپ وہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا نماز نہیں پڑھتا۔ آپ حج کرتے ہیں، خدا حج نہیں کرتا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا روزہ نہیں رکھتا۔ آپ جہاد کرتے ہیں، خدا جہاد نہیں کرتا۔ چند کام ہیں جو خدا نے گنوا دیے ہیں، اور 1446 ہجری قمری ایام اعضا کی تیسری مجلس ہے، سماعت فرما لیجئے۔ چند ہی کام ہیں جو خدا کرتا ہے اور اس نے قرآن میں گنوا دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاشہد انی معکم من الشاہدین، تم بھی گواہی دو میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں، تم بھی گواہی دو میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کرنے والوں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون، تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھنے والوں میں ہوں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر کام خدا نہیں کرتا، خدا گواہی دیتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے، خدا لعنت کرتا ہے، خدا درود پڑھتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس گھر کی گواہی دیتا ہے انہی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، انہی پہ درود پڑھتا ہے، انہی میں سے ایک کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایک ہی گھر ہے نا جو خدا کو بہت پسند ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا کا حبیب ہے، خدا کی نگاہوں میں یہ ایک ہی گھر ہے جس کی خدا مدح بھی کرتا ہے، جس کے دشمنوں کی کدھا بھی کرتا ہے۔ اور کمال یہ ہے ان مجلسوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، ولایت کی گواہی ہے، دشمنوں پہ لعنت ہے، ان پہ درود ہے، مہدی کا انتظار ہے۔ تو مجلس اعضا وہ عمل ہے کہ جہاں لا شریک نے آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ بھائی دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا میں روز کی 5 مجلسیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو میرے یہاں کمی نظر آئی پڑھنے میں؟ تو آپ مجھے سننے میں کم از کم، اگر ویسے تو مرحوم حضرت حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ مجلس اعضا میں بیٹھ کر 2.5 شیر کا سر ہلانے سے بہتر ہے 1 چھٹانگ کی زبان ہلا لیجیے، تو محنت کم لگے گی۔ تو تسبیح کیجئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے، تاکہ صبح کی مجلس سے آپ بھی جاگتے رہیں ہم بھی جاگتے رہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو خدا کو یہ ایک خانوادہ اتنا پسند ہے، اور کیوں کرنا ہو، شاید انہی کے ذاکر ہونے کی وجہ سے خدا نے اپنا ایک نام المتکبر رکھا ہے۔ اور چلے اب میں آپ کو پریشان کر دیتا ہوں، خدا کو یہ گھر اتنا پسند ہے، کیوں کرنا ہو انہی کی مدح کرے گا، انہی کے دشمنوں کی کدھا کرے گا، انہی کا انتظار کرے گا، انہی پہ درود پڑھے گا۔ کیوں کرنا ہو، کیونکہ یہ واحد گھر ہے جس کو پروردگار نے آل اللہ کہا ہے۔ کتنے پریشان ہو گئے آپ؟ میں نے خود سے نہیں کہا، یہ آل اللہ میری تعبیر نہیں ہے، جائیے مفاتیح الجنان دیکھیے گا، سید الشہداء کی 2 زیارتیں ہیں 40 کی، ایک معروف ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ایک بالکل اس کے ساتھ ہے، ایک ہو گئی، اور دوسری زیارت ہے امام جواد کی زیارت، 9 امام کی۔ ان دونوں زیارتوں میں یہ جملے موجود ہیں، کیا؟ السلام علیکم یا آل اللہ، سلام ہو آپ پر جو اللہ کی آل ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، اور یہ آل اللہ ہے۔ راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا، چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا۔ لم یلد اپنی جگہ محکم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا۔ تو یہ تو کلام آل پروردگار ہے، اللہ نے ان کو اپنی آل کہا ہے۔ السلام علیکم یا آل اللہ، اے آل پروردگار۔ بھائی آل کیوں ہے اللہ کی جلنے کی میں ایک شرابی کر دیتا ہوں، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر بعد میں آپ جا کے کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد وہ ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، مگر ان کو آل اللہ کیوں کہا ہے؟ یاد رکھیے گا جو جس کی آل ہوتی ہے وہ اس سے بلا فصل ہوتی ہے۔ پھل کا ایک لقب ہے آل الشجر،
پھل کو کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں الثمر آل الشجر، پھل درخت کی آل ہے. کہ کیوں؟ چونکہ درخت اور پھل میں فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل ہے. جو جس سے بلا فصل ہوتا ہے وہ اس کی آل ہوتی ہے. اللہ نے کہا یہ آل اللہ ہیں. یعنی کیا؟ اگر تم خدا کو سمجھنا چاہو گے تو اپنے اور خدا کے درمیان ان کو حائل کرو گے، مگر جب یہ خدا تک آنا چاہیں گے تو ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں آئے. اسی لیے تو جب علی سے پوچھا گیا یا علی هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ تو علی کہنے لگے افلا اعبد ما لا ارى، میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو. بھائی کمال یہ پروردگار سے. اسی لیے اب اشرے میں جملہ نہ کہوں تو کب کہوں؟ حسین ابن علی اپنی دعائے عرفہ میں کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو آپ نے پڑھی، کہنے لگے پروردگارا جب میں یہ تیرے آثار دنیا دیکھتا ہوں، تیری یہ مخلوقات دیکھتا ہوں، تو مجھے تجھ سے دوری کا احساس ہوتا ہے. کیا معنی ہے اس جملے کا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں بنا دی تاکہ تم ہمیں پہچانو. بھئی تمہیں خدا کو سمجھنا تھا، سورج دیکھ کے سمجھو، چاند دیکھ کے سمجھو، زمین دیکھ کے سمجھو، آفتاب دیکھ کے سمجھو، مہتاب دیکھ کے سمجھو، خلا کو دیکھ کے سمجھو. ملک، فلک، شجر، حجر، دریا، روانی، یہ مخلوقات انسان کے لیے ذریعہ ہیں خدا تک پہنچنے کا. مگر کمال یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھ کر آپ پروردگار تک پہنچتے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں مجھے وہ دیکھ کر خدا سے دوری ہوتی ہے. یعنی کیا؟ تو معنی اتنا سا ہے چونکہ آپ اور خدا کے درمیان مخلوقات حائل ہیں تو آپ پہنچیں گے مخلوقات کے ذریعے سے. تخلیق کو دیکھ کے زمین پہلے تھی آپ بعد میں آئے، سورج پہلے تھا آپ بعد میں آئے، چاند پہلے تھا آپ بعد میں آئے، سمندر پہلے تھے آپ بعد میں آئے. تو اب آپ کے اور خدا کے درمیان آفتاب و مہتاب و سمندر و خلا و روانی ہو، فلک و ملک و شجر و چرخ و ویش و پرند و طیور و ملائکہ سب حائل ہوں گے. مگر کوئی ایسے بھی تو تھے جب کچھ نہ تھا، وہ نور پروردگار کا مشاہدہ کر رہے تھے. وہ نور پروردگار کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ آثار خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنیں گے. اور ویسے بھی آل اللہ ہیں، خدا سے بلا فصل ہوں گے چونکہ اس کی آل ہیں. تو اللہ نے ایک ہی خانوادے کا ذکر کیا ہے. اور دیکھیے اسی خانوادے کا ذکر میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں جس کا انتخاب کیا گیا موضوع کا. کیا آیت ہے؟ سورہ مبارکہ محمد. یا ایھا الذین آمنوا، 2 تقریروں کے بعد ترجمہ کروں. اے علی والوں، اے علی والوں، میں 2 دن تقریر کر چکا، جنہوں نے نہیں سنی اب وہ کل وقت سے آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والوں، ان تنصروا اللہ، اللہ کی نصرت کرو، وینصرکم، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور دلیل نصرت پروردگار یہ ہوگی کہ جس کی وہ نصرت کرے گا ویثبت اقدامکم، اس کے قدموں میں ثبات عطا کرے گا. اس کے قدم لرزیں گے نہیں. آسان جملوں میں کہوں وہ بھاگے گا نہیں، وہ فرار نہیں ہوگا، وہ کرار ہوگا. اب اگر دیکھنا ہو کون ہے اللہ کی مدد تو دیکھو کون ہر میدان میں فرار ہوئے، دیکھو کون ہر میدان میں کرار رہا. تاریخ اسلام کا معنی یہی تو ہے، تمہارے بڑے، تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ لاپتہ. ابو طالب کا ایک بیٹا مگر لاپتہ. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی ثابت کر کے دکھائے علی کسی جنگ میں بھاگے ہوں. دوسرے تو 2 دن بعد واپس آتے تھے اور پیغمبر کہتے تھے لمبائی دوڑے، اتنا تیز دوڑتے تھے کہ چلیں آسان کہہ دیتا ہوں گھوڑے پیچھے رہ جاتے تھے، وہ آگے چلے جاتے تھے. ظاہر ہے یہ بھی ایک مشق ہے، محنت ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. پہاڑی پہ چڑھ جانا، پہاڑ پہ چلے جانا. ایک صاحب کا جملہ ہے تاریخ میں نام نہیں لوں گا، میں تو کسی منحوس کا نام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا قطعی. وہ کہتے ہیں میں تو احد کے دن پہاڑ پہ ایسے چڑھا جیسے پہاڑی بکرا چڑھتا ہے. ان کا اپنا جملہ ہے. تو بھائی علی بھاگے نہیں ہے، کیوں؟ دلیل ہے کہ علی کو نصرت پروردگار حاصل ہے،
اسی لیے جا کے نہج البلاغہ دیکھیے، علی کی جنگ کا انداز ہے، علی کبھی نہیں بھاگے. علی کا جملہ ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ اے میرے بچوں، جس میدان میں، جس بھی جنگ میں مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا بابا مانا کیا ہے؟ کہا نام میں بھاگنے والے کے پیچھے جاتا ہوں اور جس کی موت آئی ہو وہ خود میرے سامنے آ جاتا ہے. کسی نے علی سے کہا تھا نا یا علی گھوڑا تیز رکھیے، کہا نہ میں خود بھاگتا ہوں نہ بھاگنے والے کے پیچھے جاتا ہوں. علی زندگی میں صرف ایک شخص کے پیچھے گئے تھے، وہ بھی بہت منحوس تھا، علی چاہتے تھے مار دیں. نام لوں؟ عمرو یاس. علی پیچھے پیچھے چلے تھے صفین میں، وہ آگے آگے چلا، علی پیچھے پیچھے چلے، وہ آگے آگے چلا، علی پیچھے پیچھے چلے. ایک مرتبہ جب اس نے مڑ کے دیکھا علی مجھ سے بالکل قریب ہو گئے، ذوالفقار کی چمک نظر آنے لگی، تو جناب نے کیا کیا کپڑوں سے ہلکے ہونے لگے. جیسے ایک مرتبہ لباس اتارنے لگے، علی نے گھوڑا روکا، تلوار کو پیچھے کیا، منہ موڑتے ہوئے کہا تو اس قابل بھی نہیں کہ علی کی تلوار سے مارا جائے. علی کا یہ کمال ہے کہ علی جنگ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتے تھے. علی کا نہ قدم لرزتا تھا اور نہ علی وہاں سے بھاگتے تھے. کیوں؟ یصبت اقدامکم، میں نے کہا تھا ایک جملے میں یصبت اقدامکم سمجھاؤں گا. جس کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی اس کے قدم اکھڑیں گے نہیں، وہ ہر میدان میں کرار ہوگا، ہر میدان میں کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نصرت پروردگار حاصل ہے. دو جملے رہ چکے تھے کل، میں نے معنی پیش کیا تھا کہ نصرت اور ہے، مدد اور ہے. نصرت میں نصرت کرنے والے کا فائدہ ہے، اس کا نہیں جس کی کر رہے ہیں. دلیل میں نے دی تھی حل بن یاسر ینصرنا. حسین نے کہا کون ہے جو میری نصرت کرے؟ فائدہ حسین کو نہیں تھا، جو آ گئے وہ علیہ السلام ہو گئے. یوں نہ سمجھ آئے تو جائیے تاریخیں پڑھیے، مقاتل کے اندر یہ روایت مسلسل ہے. جب سیدہ کے بیٹے نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تم میں کون ہے جو میری نصرت کرے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل اترے، اسرائیل اترے، اسرافیل اترے، میکائیل اترے، رضوان اترا، دردائیل اترے، فرشتے اترنے لگے. پروردگار کی آواز آئی لبیک. حسین حکم کرو ہم تمہارے استغاثے پہ لبیک کہیں. ابھی آپ کچھ دن پہلے اللہ کو لبیک کہہ کے آ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، آپ اللہ کو لبیک کہہ کے آ رہے ہیں. ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تب پروردگار نے حسین کے حلمن پر جواب دیا. کیوں؟ کیونکہ جو مدد کرے گا فائدہ اس کو ہے، دین پروردگار بچے گا. گفتگو آگے. اچھا کمال یہ ہے کہ ان کی نصرت بھی کرنا ہے، ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. پہلی تقریر آپ کو یاد ہوگی، ان کی نصرت اللہ کی نصرت ہے اور یہ خود بھی اللہ کی نصرت ہے. عجیب مرحلہ ہے، ان کی نصرت بھی اللہ کی نصرت ہے اور یہ خود بھی اللہ کی نصرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء رسول اللہ والفتح. قرآن پڑھنے والے ایک تحفہ مجھ سے لے جائیں. کل بھی دیا ایک تحفہ، آج بھی لیجئے. قرآن میں دو ضمائر استعمال ہوتی ہیں، ضمیریں کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ تحفہ بھی لے جائیے. اردو کا جنازہ مت نکالیے. لفظ ضمیر، ضمیر کی جمع ہے ضمائر، ضمیریں کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو قرآن میں دو ضمائر بہت استعمال ہوئی ہیں، از اور ازا. الف سے از، الف سے الف. ازا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ. از اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا. یاد رکھیے گا جب بھی قرآن میں از کا کلمہ آئے تو اس سے مراد ہے کہ مستقبل کی نہیں ماضی کی بات ہو رہی ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا. لیکن جب اذا کا جملہ آئے گا تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها.
اور وہ دن جب زمین زلزلوں سے ہلا دی جائے گی. تو عز اور رضا کا فرق پہنچا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وہ دن جب اللہ کی نصرت آ جائے گی. یعنی ابھی آئی نہیں ہے. دلیل کیا ہوگی؟ جب وہ نصرت آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ بصورت جمع غفیر دین میں داخل ہو جائیں گے. دین کیا ہے؟ جو چپ چھوڑ چکے ہیں بھائی تو جواب دیجئے کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین است حسین ہے. دین ایک دین کا نام ہونا چاہیے. میں بھی ایسے نہیں پڑھوں گا آگے. دین کیا ہے؟ یہودی ہیں آپ؟ پریشان ہو گئے بھائی. میں تو ایسا ہی ہوں. نصرانی ہے تو پھر بولیے کون سا دین ہے آپ کا؟ شکر ہے خدا کا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجھے معلوم ہو گیا واقعاً صبح کی مجلس سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلام دین کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. جی نہیں. ان یقیناً دین عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک اسلام، بس اسلام ہے. دین ہے یہ اسلام. اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے ہمارے پاس آیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے وہ قبول نہیں کریں گے. دین کیا ہے؟ اسلام. اللہ کی نصرت آئے گی. ہوگا کیا؟ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ہر جگہ اسلام ہوگا. دوسرے دین مغلوب ہو جائیں گے، اسلام غالب آ جائے گا. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آج سب سے زیادہ اسلام ہو گیا؟ آج بھی یہودی سب سے زیادہ ہیں، نصرانی زیادہ ہیں. اسلام کا تیسرا مرحلہ ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے جب اللہ کی نصرت آئے گی تو اسلام ہو جائے گا. تو لفظ اذا اور اس آیت نے بتایا کہ یہ کوئی ایسی اللہ کی نصرت ہے جو بھی آئی نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی اللہ کی نصرت ہے کہ جو آئے گی تو اسلام ہو جائے گا؟ مولا فرمانے لگے قرآن میں نصر اللہ سے مراد مہدی ہیں. مہدی ہیں. جب ایک مرتبہ مہدی ظہور کریں گے تو کہیں گے ادخلوا فی الدین، ادخلوا فی الدین، ادخلوا فی الدین. دین میں داخل ہو جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ. اور جو دین میں داخل نہیں ہوگا مہدی اس کے شکم میں ذوالفقار کو داخل کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ خود بھی اللہ کی نصرت ہے. ان کی نصرت بھی اللہ کی نصرت ہے، یہ خود بھی اللہ کی نصرت ہے. فی ذات عین ہی، فی نفس. یہ نصر پروردگار ہے، نصر اللہ ہے، اللہ کی نصرت ہے. گفتگو یہاں تک آ گئی. اب ایک مرحلے کو اور بڑھاؤں. میں نے کل بھی کہا تھا میں چاہتا تھا جو گفتگو پہلے دن سمیٹی جائے وہ آج تک چل رہی ہے. یہ جو ایام آپ کو میسر آئے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عزاداری سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی نصرت کا. اور آج ایک جملہ سنیے گا، یہ جو ایام آپ کو میسر آئے ہیں یہ ایام معمولی نہیں ہیں. اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. قرآن کا سورہ نمبر 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی 89 پہنچائے یا اتنی بھی اردو چلی گئی 89. سورہ مبارکہ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم. کیا عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں نہیں ہیں؟ آیت ہے هل فی ذلک قسم الذی حجر. کیا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں نہیں ہیں؟ ذرا قسمیں میرے ساتھ گنیے گا. والفجر 1، ولیال عشر 10 اور 1 11، والشفع والوتر قسم 2 کی 13، قسم 1 کی 14. کیا عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں نہیں ہیں؟
اللہ نے 14 کی قسمیں کھائی ہیں. دیکھیے یہ قرآن ہے, قرآن کے لیے آپ کے 5ویں امام کی حدیث ہے, للقرآن ظاہراً, قرآن کا ایک ظاہر ہے, بس 70 بواطن, 70 باطن ہیں. کیا کوئی بہت کوشش کرے تو ایک ظاہر پاتا ہے, ایک باطن پاتا ہے؟ اللہ نے ہم آل محمد کو 70 کے 70 باطن اور ایک ظاہر مکمل عطا کیا ہے. کیا کہا؟ قسم فجر کی, قسم 10 راتوں کی. اچھا دیکھیے قسم 2 عنوانات سے کھائی جاتی ہے. رکو اس مرحلے پہ سنیں گے. مجھے معلوم ہے میں کیا گفتگو کر رہا ہوں, عزاداری ہی پہ بات کر رہا ہوں, عزاداری ہی پہ ہوں, بتا رہا ہوں کہ ان دنوں میں بیٹھے ہیں آپ. قسم 2 وجوہات سے کھائی جاتی ہے. پہلی یہ کہ اگر اپنی بات کا اعتبار قائم کرنا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے, اور دوسرا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ اس کی قسم کھاتے ہیں. مجھے میری اماں کی قسم, مجھے میرے ابا کی قسم, یعنی اماں ابا سے محبت ہے, آپ قسم کھا رہے ہیں. دیکھیے جو پہلا مرحلہ ہے نا, اس کی خدا کو ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کی بات مان لے وہ تب بھی خدا ہے, کوئی اس کو نہ مانے وہ تب بھی خدا ہے. آپ کے مان لینے سے وہ بڑھے گا نہیں, آپ کے نہ ماننے سے وہ گھٹے گا نہیں. یہ خدا کی شان ہے. ساری دنیا اس کا انکار کر دے وہ پھر بھی خدا ہے, ساری دنیا اس کو مان لے وہ پھر بھی خدا ہے. اور یہی کمال اس کی حجتوں کا بھی ہے. سارے علی کو مان لیں علی تب بھی علی ہے, سارے علی کو چھوڑ دیں علی تب بھی علی ہے. یہی تو ہوا تھا جب نبی کے بعد کسی نے چہرہ بگاڑ کے ابو طالب کے بیٹے کو کہا تھا یا علی بہت افسوس ہوا, اللہ نے آپ سے آپ کی حکومت چھین لی. علی مسکرائے اور کہنے لگی کیوں, کیا کسی کا ہاتھ آسمان تک پہنچ گیا؟ کا جملہ یاد رکھنا, موسیٰ گھر میں بھی ہو تو موسیٰ ہوتا ہے, فرعون تخت میں بھی ہو تو فرعون. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. میں پریشان ہے. کیا ہوا؟ علی خدا کا نمائندہ ہے. نہ خدا کے مان لینے سے خدا بڑھے گا, نہ علی کو مان لینے سے علی بڑھیں گے. تو بھائی خدا کو اعتبار دلانے کی ضرورت تو ہے نہیں. تو لامال ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ خدا نے قسم کھائی والفجر, تو یہ کوئی ایسی فجر ہے جس سے خدا کو محبت ہے. ولیال عشر, قسم 10 راتوں کی, تو کوئی 10 ایسی راتیں ہیں جن سے خدا کو محبت ہے. والشفع والوتر, کوئی ایسے 2 ہیں جن سے خدا کو محبت ہے, کوئی ایسا 1 ہے جن سے خدا کو محبت ہے. اور اب خدا کو کن سے محبت ہے؟ دنیا تو دعویٰ کر رہی ہے ہمیں خدا سے محبت ہے, یہ کوئی ایسے ہیں جن سے خدا کو محبت ہے. اب دیکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور باطن ہے. پہلے ظاہر سنائی دیتا ہوں. یہ 10 راتیں کیا ہیں, یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو عالم اسلام کے کسی امام نے کہا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں, کسی امام نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں. عالم اسلام کا کوئی بھی امام کچھ بھی کہتا رہے, جب لاکھوں بنے ہوئے اماموں کے درمیان ایک جملہ آتا ہے قال الصادق, سچے نے کہا, نبی کے چھٹے جانشین نے کہا, تو سارے اقوال کی حیثیت وہی رہ جاتی ہے جیسے موسیٰ کے عصا کے سامنے جادوگروں کی چھڑیاں. کل لاکھ دوسرے بنے ہوئے امام کچھ بھی کہتے رہے لولا سنتان لہلکہ نعمان, اگر 2 سال صادق آل محمد کے پاس نہ گزارتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کہی, آپ کے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کسی امام کی حیثیت باقی نہیں رہتی جب ائمہ اہل بیت کا قول آ جائے. اور ویسے بھی چلیں یہاں بات آ گئی, مجھے یہ سنانا نہیں تھی, یہ بہت خوبصورت منظر ہے تاریخ کا. امام صادق گھر سے نکلے ایک روز, مولا کے نام پہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہ امام گھر سے نکلے تو ایک روز, اب یہ اللہ کا بنایا ہوا امام نکلا, سامنے سے دنیا کا بنایا ہوا امام آ رہا تھا. تعارف نہیں کرا پاؤں گا, بس بیٹی سے مسئلے بہت پوچھتے تھے. تو وہ سامنے سے آ گئے, یہاں سے امام صادق آ گئے. جیسے ایک مرتبہ اس نے امام کو دیکھا تو امام کے ہاتھوں میں عصا تھا, امام عصا کے سہارے چل رہے تھے. تو کہنے لگا فرزند رسول, اس سن و سال میں عصا زیب نہیں دیتا, اس سن و سال میں
فرق بتا رہا ہوں اللہ کا بنایا ہوا امام اور لوگوں کا بنایا ہوا امام. کہنے لگا اس سنو سال میں عصا سیب نہیں دیتا. تو امام نے کہا پیغمبر کا عصا ہے. میں نے متبرکن تھاما ہے, تبرکن تھاما ہے. جیسے کہ مرتبہ انہوں نے سنا پیغمبر کا عصا ہے, وہ آگے بڑھے, امام نے عصا پیچھے کیا. کہا ابو کیا ارادہ ہے؟ میں کسی ابو کا نام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا. کہا فلاں کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا فرزند رسول اللہ کا عصا ہے, میں چومنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں, چومنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. تو امام نے فوراً سے کہا کیا ہے؟ کہا رسول کا عصا, رسول کا عصا. ایک مرتبہ جلدی سے امام نے آستین کو بلند کیا, کہنے لگے بوسا لے رسول کا خون ہوں. رسول کا خون ہوں. تم وہ ہو جو رسول کی منسوب اشیاء سے دین لیتے ہو, ہمیں رسول کے خون نے دین دیا ہے. تو جہاں قول آ جائے گا اس امام کا, کسی اور امام کا قول برابر بھی نہیں ٹک سکتا. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ امام نے کہا محرم کی 10 راتیں, جن کے اندر اس وقت آپ دن گزار رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں, یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, قسم 10 راتوں کی. محرم کی 10 راتوں سے اللہ کو کیوں محبت ہے؟ یہ ابھی ظاہری معنی بیان کر رہا ہوں. فلسفے کا قانون ہے, سنیے گا. محبوب کا محبوب اگر آپ کو محبوب نہیں ہے تو آپ محب نہیں ہیں. جس سے آپ کو محبت ہے, جو اس کا محبوب ہو, اگر آپ کو اس سے بھی محبت نہیں ہے تو آپ کی محبت چھوٹی ہے. اللہ کو یہ 10 راتیں کیوں محبوب ہیں؟ چونکہ یہ 10 راتیں منسوب اس سے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے. میں نہیں کہہ رہا, سیاہ ستہ کی حدیث ہے, آج مکمل سنیے. حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں تو آپ کو حسین سے محبت کرنا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت. کیا اللہ کو بھی آپ سے محبت ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ محبوب پروردگار بنو تو اللہ کا محبوب ہے حسین. چونکہ اللہ کا محبوب ہے حسین اور یہ 10 راتیں منسوب ہے حسین سے, تو اللہ کو یہ راتیں بھی محبوب ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, قسم 10 راتوں کی. یہ ظاہری معنی پہنچا. یہ عزاداری, یہ 10 دن جو آپ کو میسر آئی, یہ کون سے 10 دن ہیں؟ میں موضوع سے دور نہیں ہوں. عزاداری ہے, عزاداری ہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے. یہ وہ دن ہے جو اللہ کو محبوب ہے. مسلسل 3 روز سے میں عزاداری پہ گفتگو کر رہا ہوں, ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ہے ظاہری معنی. باطن بھی سناؤں. منتہی الاعمال میں شیخ عباس گمی نے لکھا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر. یاد رکھیے گا, روک کے کہہ رہا ہوں, یہ جو وقت فجر ہے نا, یہ خدا کو بہت محبوب ہے. فجر کا وقت خدا کو بہت محبوب ہے. کیوں؟ اچھا یہ وہ واحد وقت ہے, یاد رکھیے گا, کہ جس کے لیے حدیث ہے دنوں کے اوقات کا سید ہے. کیوں؟ اچھا اس وقت میں ایسا ہے کیا؟ حدیث سنیے گا. کہنے لگے آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا, اللہ صلی علی, فرمانے لگے ما اجت الارض الی ربها تعجیجها من ثلاثۃ. زمین 3 مواقع پر چیخ چیخ کے فریاد کرتی ہے, چلاتی ہے, فریاد کرتی ہے. 8ویں امام کی حدیث ہے. کہ مولا کون سے 3 مواقع کہ جب زمین چیختی ہے, زمین چلاتی ہے؟ تو فرمانے لگے پہلا عدم و حرام یسفک علیہا, جب اس پہ ناحق خون گرتا ہے زمین چلاتی ہے. دوسرا میں بہت تہذیب سے پیش کروں گا, سمجھ جائیے گا. فرمانے لگے اغتسال من الزنا, جب کوئی فعل حرام انجام دے اور اس پہ غسل واجب ہو جائے اور وہ غسل کرے, جیسے ہی پانی اس کے بدن سے مس ہو کے زمین پہ گرتا ہے زمین چلاتی ہے. کا تیسرا فرمانے لگے النوم علیہا قبل طلوع الشمس,
کیا کوئی وقت فجر دیکھے بغیر سو جائے؟ زمین چلاتی ہے، کیسا بدبخت ہے سو گیا. کہ آخر اس وقت میں ایسا ہے کیا؟ آج ایک قانون بھی لے جائیے. جو حضرات رزق کے عنوان سے بہت پریشان ہیں، آپ کے ائمہ اہل بیت سے روایت ہے کہ جو اپنی فجر پہ پابند رہے گا اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. کبھی ائمہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جس کو رزق کا مسئلہ ہو جائے، نماز فجر کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھے، اس کے رزق کے معاملات حل ہو جائیں گے. کہا کیوں ایسا وقت فجر میں ہے کیا؟ سنیے، چوتھے امام تشریف فرماتے اور امام کا صحابی ہے، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، دوسری کتابوں میں بھی ہے، میں بصائر سے پڑھ رہا ہوں. بھائی کہنے لگے ابو حمزہ السمالی، جن کی دعا آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ السمالی. ابو حمزہ السمالی کہتے ہیں میں وارد ہوا امام کی بارگاہ میں، امام تشریف فرما تھے. میں نے دیکھا کہ جدار پہ، دیوار پہ کچھ چڑیاں بیٹھی ہیں اور فجر کا وقت ہے اور چہچہا رہی ہیں. تو امام نے مجھے دیکھا اور کہا ابو حمزہ السمالی کیا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ مولا ہمیں کیا معلوم. کہ اللہ وقت فجر رزق بھیجتا ہے کائنات کا، اللہ وقت فجر کائنات کا رزق بھیجتا ہے. جملہ تو آگے ہے کمال کا، کہ اللہ وقت فجر رزق کائنات بھیجتا ہے. وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يَجْرِيهَا، مگر ہمارے ہاتھوں سے بانٹتا ہے. یہ چڑیاں صبح میں میرے پاس آ گئی ہیں، اپنا رزق مانگ رہی ہیں. امام نے بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ وقت فجر کی یہ فضیلت ہے کہ تمہیں رزق ملے گا، مگر ایسے ہی نہیں، وقت کی حجت کے ذریعے سے ملے گا، وقت کی حجت کے ذریعے سے ملے گا. تب حجت خدا سید سجاد تھے تو سید سجاد کے ہاتھوں سے بٹا. آج رزق کون دے گا؟ میرا اپنا جملہ نہیں، دعائے عدیلہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. سلام اس مہدی پہ جس کے ہاتھوں سے رزق بٹ رہا ہے. وقت کی حجت کے ذریعے سے رزق بٹے گا. آج کے دور میں جس کو رزق چاہیے فجر کے وقت کا اہتمام کرے، صرف فجر نہیں، وقت فجر حقیقی فجر سے توسل کرے. میں نے یہ جملہ خطابت میں نہیں کہا، اب حدیث باطن پڑھ رہا ہوں شیخ عباس القمی کی. میں نے کیا کہا؟ وقت فجر حقیقی فجر سے توسل کرے. مولا سے پوچھا گیا یہ سورہ کیا کہہ رہا ہے؟ 14 قسمیں ہیں، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. وقت فجر سے اگر امام زمانہ کا تعلق نہ ہوتا تو کبھی بھی صادق آل محمد یہ نہ کہتے کہ دعائے عہد کا اہتمام وقت فجر کرو. آج تعلق سنیے کیا ہے. امام سے پوچھا گیا معنی کیا ہے؟ فرمانے لگے واللیال عشر، 10 راتوں سے مراد 10 امام، حسن مجتبیٰ سے لے کے حسن عسکری تک. والشفع، 2 سے مراد کہ 2 کوئی ایسے ہیں جن کا خدا نے ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، تو یہ 2 کوئی ایسے تھے جو ہر مرحلے پہ برابر ہوں. کہ ایک ہی جوڑا ہے کائنات میں جو ہر مرحلے پہ برابر آئے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون، علی و بطول. والوتر، ایک کی قسم، یہ کوئی ایک تو ایسا ہے جس کی انفرادیت سب سے جدا ہے. کہ مصطفیٰ، جب سب بیان ہو گیا کہ مولا فجر کیا ہے، تو امام فرمانے لگے ہمارا 12واں بیٹا، ہمارا مہدی، ہمارا بقیت اللہ. آخر وجہ کیا ہے سنیے گا. فجر عربی زبان میں اس نور کی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب مکمل تاریکی چھا جائے، مکمل ظلمت چھا جائے، مکمل اندھیرا چھا جائے، ذرہ برابر بھی نور آنکھوں سے نہ گزرے، انسان کو راستہ بھی نظر نہ آئے، اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. جب ایسی تاریکی، ایسا اندھیرا، ایسی ظلمت چھا جائے تو وہ نور جو اس تاریکی کا سینہ چاک کر کے
اس اندھیرے کا سینہ چاک کر کے نمودار ہو جائے ایسے کہ اب اندھیرا باقی نہ رہے، ہر جگہ نور ہی نور ہو جائے۔ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے فجر۔ کب مہدی اندھیروں میں نور بن کے نمودار ہوں گے؟ فجر والفجر۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ وقت فجر، حقیقی فجر سے توسل کیجئے، وقت فجر حقیقی فجر سے توسل کیجئے۔ اچھا اس مرحلے پہ میں ایسے تو نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہیں، وہ راتیں جو محبوب پروردگار ہیں۔ کیوں ان 10 راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی تو شے ہو رہی ہے جس پہ 3 دن سے گفتگو کر رہا ہوں، عزاداری۔ عزاداری جو اصلی فجر کی نصرت کا ذریعہ ہے۔ کل کے جملے سے مسلسل ہو رہا ہوں، ابھی تک میں نے تسلسل نہیں توڑا۔ بھائی تقویٰ کہا تھا نا کل میں نے کہ تقویٰ بھی عزاداری سے حاصل ہوگا، عزاداری سے تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ آپ کو مہدی تک لے آئے گا۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، آج سنیں گے یہ عزاداری ہے کیا، اس پہ کل بات کروں گا۔ عزاداری کا شرعی سٹیٹس کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، اوجب ہے، کیا ہے، اس پہ کل بات کروں گا۔ مگر آج تقریر چونکہ مکمل کر رہا ہوں، دامن وقت میں وسعت نہیں رہی۔ بھائی کیا ہوا؟ عزاداری کی وجہ سے یہ 10 راتیں معتبر، یہ 10 راتیں اللہ کو محبوب ہیں، اور آپ کو یہ 10 راتیں ملی ہیں، اور عزاداری ہی ذریعہ ہے نصرت امام کا۔ دوسری وجہ کیوں ہے نصرت امام کا ذریعہ؟ چونکہ پہلی شے تھی تقویٰ، دوسری شے جو آپ کے اور امام کے درمیان حائل ہے وہ ہے گناہ۔ امام کے لیے جو حدیثیں آئی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، دونوں سنیے۔ امام پہ جب مثال دی گئی تو فرمایا گیا الشمس خلف الغمام، ایسا سورج جو بادلوں کی اوٹ میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ موجود تو ہے، فیض بھی دے رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا کیا معنی ہوا بادلوں کے پیچھے سورج چلا گیا؟ آج کل تو بہت جا رہا ہے، تو بھائی نظر تو نہیں آ رہا، سورج غائب ہو گیا بادلوں کے پیچھے، مگر ہے غیبت، اس کی فنا پر دلیل نہیں ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ سورج نظر نہیں آ رہا تھا، بادل نکلے ہوئے تھے، میں جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز نے پرواز کی، میں بادلوں سے اوپر آ گیا۔ میں جیسے ہی بادلوں سے اوپر آیا، ایک مرتبہ سورج سامنے آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ سورج کی دید ہو گئی۔ کہنے لگے بادلوں سے اوپر آؤ، سورج کی دید ہو جائے گی۔ یہ بادل کیا ہے؟ یہ بادل کیا ہے؟ بہت بار جملہ پڑھ چکا ہوں، الغمام استعارۃ الذنوب، بادل استعارہ ہے گناہوں پر۔ تم گناہوں کے بادلوں سے اوپر آؤ، تمہیں مہدی نظر آنے لگ جائیں گے۔ اور اسی جملے پر امام کا اپنا وہ جملہ بھی دلیل ہے کہ اگر ہمارے شیعہ اس عہد پر وفا کریں جنہوں نے ہم سے کیا تو کیا لم تاخر لکھ آئے نا، ہماری اور ان کی ملاقات میں تاخیر نہیں آئے گی۔ تو گناہ سے اوپر آنا ہے، گناہ سے اوپر آ جاؤ گے تو امام سے متصل ہو جاؤ گے۔ پھر جملہ مسلسل کہہ رہا ہوں، گناہ دھلوانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے عزاداری۔ حسین کا ماتم، حسین کی مجلس، حسین کا علم، خدا کی قسم خدا نے بخشش کو حسین کے نامہ اعمال میں ایسے لکھ دیا ہے۔ شراب کل کروں گا، جملہ یاد رکھیے گا، اسی لیے تو علی آئے فطرس نہیں آیا، نبی آئے فطرس نہیں آیا، سیدہ آئی فطرس نہیں آیا، حسن آئے فطرس نہیں آیا، حسین آئے فطرس آ گیا۔ گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سب سے بڑا باب ہے حسین ابن علی۔ شرح کروں گا اس کی، آخر ایسا کیا ہے ان مجلسوں کے اندر؟ صرف ایک جملہ سمجھانے کے لیے، ایک آخری منزل، گفتگو تمام۔ حدیث سنیے نا آپ نے، من بقا او ابقا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، یا کہیں فرمایا کل عین باقیا علی یوم القیامہ الا عین بقت علی الحسین، یا بقا علی الحسین وہاں ذنوب العظام۔ یہ حدیثیں کیا ہے کہ جو آنکھ حسین پہ روئے گی وہ قیامت میں نہیں روئے گی، جو دل حسین پہ روئے گا وہ اس دن مردہ نہیں ہوگا جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے، جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے جنت واجب۔ اور ایک حدیث میں تو کمال ہو گیا، ان مجلسوں میں گریہ ہی تو ہو رہا ہے، گریہ پہ میں نے بھی بات کی نہیں اتنے دن سے، ابھی تو کل مسلسل گفتگو ہوگی۔ بھئی گریہ میں ایسا ہے کیا؟ ایک حدیث ہے کہ جہاں امام نے فرمایا
قد جناح الذباب، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو تمہاری آنکھ سے آ گیا تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. میں ذمہ داری سے مصائب پہ نہیں ہوں، مگر ایک جملہ سنیے، ایک منزل سنیے، پھر مصائب پڑھوں گا. یہ حدیث ہے کیا؟ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قول امام ہے، اعتماد ہے نا مولا کے قول پہ، مولا کے قول پہ. تو یاد رکھیے گناہ کرتے ہیں نا، اور جب مجلس حسین میں آنسو نصیب ہو جائیں تو پھر یہ سوچنا کہ میں گنہگار ہوں، یہ شرک ہے. بھائی اپنے اعتماد کو، اپنے عقیدے کو بلند کیجئے. جب امام نے کہا سارے گناہ دھل گئے، سید مہدی بحر العلوم، بس تقریر یہاں ختم ہو جائے گی، بہت بڑے عالم کہتے ہیں، حدیث میں نے پڑھی، مولا کی بہت بار پڑھی، کہ مچھر یا مکھی کے پر کے برابر آنسو، سارے گناہ معاف. کہا ٹھیک ہے، قول امام، حدیث امام، سند سے ٹھیک، متن سے ٹھیک. کہا لیکن اطمینان نہیں آ رہا تھا، کیسے ممکن ہے ایک آنسو کا قطرہ؟ مجھے یہاں ہوش ترمذی کا مصرع یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا. مجلس شاہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا. غم شبیر نے آنسو کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے آنسو کی بڑھا دی قیمت، قطرائے آپ کو سکھلا دیا گوہر ہونا، قطرائے آپ کو سکھلا دیا گوہر ہونا. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ حدیث کیا ہے. کہا ایک روز پریشان حالت میں گھر سے سفر پہ نکلا تو ایک جوان میرے ہمراہ ہو گیا. کہا سید مہدی سفر پہ جا رہے ہو؟ کہا جی. کہا ہم سفر ہو جاؤں؟ حکم امام بھی ہے کہ کوشش کرو کسی کو ہم سفر کر لو، ہم راہی کر لے تمہاری، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. کہا وہ میرے ہم سفر ہو گئے، ہم چلنے لگے، گفتگو ہونے لگی. ایک مجھے کہنے لگے سید مہدی ایک قصہ بتاؤں. میں نے کہا جی سنائیے. کہنے لگے ایک بادشاہ تھا، شکار پہ چلا، لشکر سے جدا ہو گیا. کہ جب جدا ہو گیا اب لشکر نظر نہیں آ رہا تھا، اکیلا ہو گیا، بھوک و پیاس کا قلب آ گیا. کہا دور اس کو ایک جھوپڑی نظر آئی، پہنچا، بڑھیا کی جھوپڑی ہے. اس نے کہا میں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہوں، بھوکا ہوں. تو اس بڑھیا کی کل کائنات اور کل ملکیت اور کل حیثیت مالی ایک بکری تھی. اس نے جلدی سے ذبح کروایا، بادشاہ کو کھلوا دیا. بادشاہ کہنے لگا ہے بوڑھی خاتون ہم فلاں سلطنت کے بادشاہ ہیں. یہ وہ جوان نقل کر رہا ہے سید مہدی سے، کبھی اس سلطنت آنا ہو تو ہم تمہارے احسان کا بدلہ دیں گے. بادشاہ جا چکا، بوڑھی خاتون پہنچی احسان کا بدلہ لینے. بادشاہ نے تمام مشیروں کو بٹھا لیا، وزراء کو بٹھا لیا. کہا بتاؤ میں اس کو کیا دوں؟ کہنے لگا کوئی اتنے مال دے دو، اتنی چاندی دے دو، کسی نے کہا اتنا سونا دے دو، کسی نے کہا اتنے سکے دے دو. کہا تم سب کے جواب اپنی جگہ بجائیں مگر انصاف نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کے پاس گیا تھا اس نے مجھے وہ دے دیا جو اس کی کل کائنات تھی. اب اگر میں اپنی بادشاہت کا تاج اتار کے بھی اس کو دے دوں تو کم ہے. کہا ایک مرتبہ اس جوان نے اتنا جملہ کہا اور میری طرف دیکھا، کہنے لگا سید مہدی حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب اگر خدا قیامت میں حسین کو کبریائی کا تاج بھی دے دے تو کم ہے. تب جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا میں نے آنکھوں کو اٹھایا، ان کی جانب دیکھا. میں نے کہا آپ کون؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اسی حدیث کے متعلق کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا. ایک مرتبہ غائب ہونے سے پہلے جملہ انہوں نے کہا، اے سید مہدی جس مہدی کے نام پہ تیرے ماں باپ نے تیرا نام رکھا میں وہی مہدی ہوں. کہ کیوں؟ اشکے آپ پہ گناہ معاف. حسین نے قربانی معمولی دی ہے، جو کچھ تھا حسین کے پاس. یہ جو سورہ فجر میں نے پڑھی ہے نا، اس کا جملہ اس سورے کے لیے حدیث ہے، فَإِنَّا سورۃ الحسین، یہ حسین کا سورہ ہے. اقرؤوا فی فرائضکم، اپنی واجب نمازوں میں اسے پڑھا کرو، امام کا حکم ہے. کیوں؟ یہ حسین کا سورہ ہے. کیوں؟ اس کی آخری آیات وہ آیات ہیں کہ جب حسین ابن علی کا آخری وقت تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس جملے پہ غور کیجئے گا، حسین نے کیا کیا ہے. حسین آجا مطمئن نفس والے، پلٹا.
کیسے؟ راضیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. راضیہ تم مرضیہ، حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا. اگلا جملہ عجیب ہے، مرضیہ، اب تو مجھ سے راضی ہو جا. حسین نے کربلا میں اتنا دیا ہے کہ اب خدا حسین سے مانگنے کے مرحلے میں نہیں ہے، اب خدا حسین سے حسین کی رضا مانگ رہا ہے. معمولی نہیں ہے جو کربلا میں حسین نے کیا ہے. جانتے ہیں آپ، آج مجھے نا مصائب میں حکم دیا گیا ہے، اور وہ حکم دیا گیا ہے مصائب میں کہ وہ کربلا سنا دیجئے جہاں سے کربلا کا آغاز ہوا. حسین کی کربلا تو بہت بعد میں ہوئی ہے. جملہ کہوں، نہ مارا جاتا حسین کا علی اصغر اگر مدینے میں سیدہ کا محسن نہ مارا جاتا، نہ جلتا زینب کا خیمہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ آتی، نہ پہنائی جاتی سید سجاد کو رسیاں اگر علی کی گردن میں رسی نہ ڈالی جاتی. جملہ سنیں گے، نہ مارے جاتے سکینہ کو تماچے اگر سیدہ پہ ہاتھ نہ اٹھایا جاتا. عزاداروں، ایک جملہ ہے آپ کے مولا کی زیارت میں، السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے وہ علی صابروں میں سب سے بڑا صابر. بہت بحث کیا علماء نے، یہ لقب تو حسین کا ہونا چاہیے تھا، صابروں میں سب سے بڑا صابر، یہ علی کو کیوں کہا گیا؟ تو رونے لگے. علماء نے کہا ایک امتحان علی کا ایسا ہے جو کسی امام کا نہیں ہوا. ابو طالب کا بیٹا تنہا ہے اس مصیبت میں. حسین جتنے بڑے مظلوم ہیں، جب تک حسین زندہ رہے کسی نے حسین کی آنکھوں کے سامنے حسین کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہائے علی، ہائے علی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سیدہ پہ تماچے اٹھتے رہے. اجرکم اللہ. وہ مصیبت جہاں سے کربلا کا آغاز ہوا. عزاداروں، جانتے ہیں نا کیسی مصیبت آئی رسول کی بیٹی پہ کہ بی بی کو بعد میں مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا. اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بچی پہ اتنے مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. عزاداروں، پوری مسجد سیدہ کے دروازے پہ آئی تھی. وہ دروازہ جہاں رسول خدا سر جھکا جھکا کے رکتے تھے، وہ دروازہ جہاں جبرائیل اجازت لیتا تھا، وہ دروازہ جس کو ملک الموت عبور نہیں کرتا تھا. پوری امت آگ لے کے، لکڑیاں لے کے سیدہ کے دروازے پہ آ گئی. ایک مرتبہ آنے والے نے دروازے پہ دکل بات کیا. اندر سے آواز آئی، من انتا، کون ہو تم آنے والے؟ اس بدبخت نے کہا، من انتے، تو کون ہے بولنے والی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، انا فاطمہ بنت رسول اللہ، جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کی مظلوم بیٹی فاطمہ کا سیدہ علی کو گھر سے باہر بھیجو، ہم علی کو بیعت کے لیے لینے آئے ہیں، علی کو باہر بھیجو. جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ کہا نہیں، میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی، تم علی کو قتل کرو گے، علی باہر نہیں آئیں گے. جانتے ہیں آگے سے جواب کیا آیا؟ کہا سیدہ
جلدی کرو، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آپ نے سن لیا، تڑپ گئی رسول کی بیٹی۔ جیسے یہ جملہ سنا، نبی کے مزار کا رخ کیا، ایک مرتبہ چلانا شروع کیا، واہ محمدہ، واہ اباتا، اے بابا، اے میرے بابا، ذرا آ کے دیکھو، تمہاری بیٹی کا گھر جلانے آ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے۔ اللہ کو یہ گریہ پسند ہے، سیدہ کو یہ گریہ پسند ہے، اور سیدہ کی مصیبت تو وہ مصیبت ہے جس پہ علی جیسا شیر چیخیں مار مار کے رویا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، مسجد دروازے پہ آ گئی۔ ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے۔ بی بی کے گھر میں پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، درمیان میں رسول کی بیٹی تھی۔ بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے اور کہنا شروع کیا، میں علی کو آنے نہیں دوں گی، میں علی کو آنے نہیں دوں گی۔ عزاداروں، آج جب علی ولی اللہ پڑھتے ہو نا تو یاد رکھنا، وہ بی بی جس نے ولایت کے لیے تماچے کھائے، ولایت کو بچایا، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ عزاداروں، یہ کہتا ہے ہم نے دروازے کو آگ لگا دی، ہم نے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی۔ ایک مرتبہ سیدہ کا دروازہ جلنے لگا۔ یہ وہ صورت تھی جب سیدہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، اپنا ایک ہاتھ دروازے سے باہر نکالا، ہمیں روکنا چاہا۔ یہ کہتا ہے جیسے ہی میری نگاہ سیدہ کے ہاتھ میں پڑھی، وَأَخَذْتَ الصَّوْتَ مِنْ يَدِ قُنْفُذ، میں نے قنفذ کے ہاتھ سے لوہے کا تازیانہ لیا، سیدہ کے ہاتھ میں مارنا شروع کیا، فاطمہ ہٹ جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الفاطمہ۔ بی بی آپ کا گریہ قبول کریں کہ میں نے تازیانہ مارا۔ سیدہ نے گھبرا کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ اب میں انتظار کرتا رہا کہ پورا دروازہ جل جائے۔ دروازہ مکمل جلنے لگا۔ عزاداروں، آج ایک جملے میں سنو، یہ عزاداروں دروازہ تھا کیا؟ یہ لکڑی کا دروازہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھیں۔ جب ایک مرتبہ آگ نے لوہے کو پکڑا، لوہا گرم ہونے لگا، لوہا پگھلنے لگا، لوہا سیسا بن گیا۔ ایک مرتبہ جب دروازہ مکمل چل گیا، عزاداروں جملہ سنو، یہ مالون کہتا ہے وَرَكَلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، میں نے سیدہ کے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر مارنا شروع کی۔ دروازے کے پیچھے اکیلی محمد کی بیٹی دروازے کو روک رہی تھی۔ ساری فوج نے ٹھوکروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ دروازے کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے چلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گرا۔ پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، درمیان میں محمد کی بیٹی۔ جب میں نے محسوس کیا سیدہ در و دیوار کے درمیان ہے تو مجھ پہ غصہ غالب آیا۔ میں نے پھر وہ کیا، میں نے ایک نہیں کئی بار پاؤں کی ٹھوکریں دروازے پہ مارنا شروع کی۔ مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ فضا، مجھے سنبھالو، میرا محسن مر گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، آوازوں کو بلند رکھیے گا۔ فضا، میرا بچہ مر گیا، میرا محسن مر گیا۔ عزاداروں، یہ کہتے ہیں ہم گھر میں وارد ہوئے، ہم گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا۔ عزاداروں، جیسے حبشی غلاموں کو لے کے جایا جاتا تھا۔ عزاداروں، آپ نے سنا ہے نا، زینب کو رسیاں ڈال کے لے کے گئے تھے،
خدا کی قسم اس سے کئی زیادہ توہین سے، اس سے کئی زیادہ بدتمیزی سے علی کو گھر سے لے کے چلے۔ اب جو علی کو کھینچ رہے تھے، زخمی سیدہ اٹھیں، زخمی سیدہ اٹھیں، آخری منزل، اے فضہ علی کہاں ہے، اے فضہ علی کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کو مسجد میں لے گئے، عزاداروں تماچا لگ چکا، پہلو شکستہ ہو چکا، مگر روایت کہتی ہے سیدہ نے جلدی جلدی قدم لیے، سیدہ نے جلدی جلدی قدم لیے، مسجد کے دروازے سے مسجد کے صحن میں آ گئیں۔ کیا دیکھا؟ حاکم وقت علی کی گردن پہ تلوار رکھے ہوئے کہہ رہا ہے یا علی بیعت کرو ورنہ سر کاٹ دوں گا۔ عزاداروں یہ ایسا حملہ تھا، یہ ایسا حملہ تھا کہ علی نے دعائے سنمیہ قریش میں کہا ہے قد اخربا بیت النبوہ، اس گھر کو ان لوگوں نے اجاڑ دیا۔ عزاداروں سیدہ نے جب یہ منظر دیکھا اب سیدہ سے رہا نہ گیا۔ سنو بی بی نے عجیب جملہ کہا، رسول خدا کا کرتا اپنے سر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، او مدینے والوں میرا مقام سالے کی اونٹنی کے بچے سے کم نہیں ہے، میرا مقام فصیلے ناکائے سالے سے کم نہیں ہے، علی کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کروں گی، بد دعا کروں گی۔ سلمان کہتا ہے مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی، دیواریں بلند ہونے لگی، زلزلہ آنے لگا، قیامت کے آثار تھے۔ مدینے والے ڈر گئے، مدینے والے گھبرا گئے، علی کو چھوڑا۔ آخری جملہ گریہ بلند کیجئے گا، علی کو چھوڑا۔ اب جو علی کو آتے دیکھا سیدہ نے جملہ کہا، یا علی روحی لروح کل فدا، اے علی میری جان آپ پہ قربان، اے علی میں آپ پہ قربان۔ عزاداروں ہاتھ تھاما، علی کو گھر لے آئی۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، گریہ کیجئے گا، محرم نہ ہوتا نہ کہتا اے بی بی آپ نے تماچا کھایا، آپ کی بسلیاں ٹوٹی، آپ پہ دروازہ گرا، آپ کو تازی آنے لگے، آپ کو تلواریں لگی، آپ کا بچہ مارا گیا، آپ کا لہو بہایا گیا، مگر اے بی بی آپ اپنے وقت کے امام کو تلوار کے نیچے سے نکال کے لے تو آئیں۔ سلام آپ کی زینب پہ جو 70 قدم پہ کھڑی تھی، چلاتی رہی شیمر نامار، میری ماں نے چکیاں بیس کے بالا ہے، نامار میرا بھیا حسین، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔